ناظرین، میاں چنوں سے عبدالحکیم جاتے ہوئے راستے میں تلمبہ کا تاریخی شہر نظر آتا ہے۔ مورخین کے مطابق تلمبہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی اسے قبل مسیح میں توحید کے متوالے بادشاہ پرہلاد کا پایہ تخت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، اور ہندو مذہب کے ہیرو رام چندر جی، رام لکشمن جی اور ان کی بیوی سیتا کی میزبانی کا بھی۔ بس تلمبہ کے قریب سے گزرتی ہے تو ایک نہایت پرشکوہ عمارت نظر آتی ہے۔ یہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا مدرسہ اسناد، اور یہ عین اس جگہ واقع ہے جہاں کچھ سال پہلے پاکستان کا سب سے بڑا اور قدیم بازار حسن تھا۔ اس خطے میں جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، انگریز دور سے ہی 3 بڑے بازار حسن قائم تھے: لاہور، ملتان اور تلمبہ۔ کراچی کلی مارکیٹ اور نیپر روڈ بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ تلمبہ کا بازار حسن 1818 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے قائم کیا اور وسط پنجاب میں ہونے کی وجہ سے یہ مقبول خاص عام تھا۔ سینما، تھیٹر اور ٹی وی کے دور سے پہلے یہاں کی رقاصائیں ملک کے کونے کونے میں اپنے فن کا جادو جگا کر تقریبات کا حسن دوبالا کرتی تھیں۔ پھر وقت بدلا اور رقص و موسیقی نے باقاعدہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا روپ اختیار کیا تو بازار حسن بھی اس سے متاثر ہوئے۔ ان بازاروں کی اعلیٰ کوالٹی ترقی کرتے کرتے پہلے فنکار، پھر آرٹسٹ، بعد میں سیلیبریٹیز بن گئی اور بچا کچا سامان طوائف کا لیبل لگا کر جسم فروشی کے دھندے سے وابستہ ہو گیا۔ تلمبہ بازار کی اکثر شہرت ضرور بالمثل کا درجہ رکھتی تھی۔ پنجاب میں دیہاتی عورتیں کوئی بھی لڑائی ایک دوسرے کو تلمبہ دی کنجری کے بغیر آج بھی پھیکی سمجھی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے گھر کا کچرا باہر گلی میں پھینک کر نصف بے ایمان کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بازار قطعاً اس قابل نہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچ کر اپنا قیمتی وقت برباد کرتے۔ پھر ہمارے ہاں تو گندی نالیوں کی صفائی کے لیے بھی عموماً کرسچن رکھے جاتے ہیں۔ نیک لوگ ایسی مدفن جگہوں سے منہ ڈھانک کر اور پہنچے چڑھا کر گزرتے ہیں اور بدخصلت صرف رات کے اندھیرے میں ادھر جھانکتے ہیں۔ طارق جمیل غالباً وہ پہلا شخص تھا جس نے دن کو اجالے میں اس تاریخ نگر کا رخ کیا۔ شروع میں مولانا کی یہ کوشش ان کے منتقدین کو بھی ناگوار گزری۔ بازار کے کرتاؤں دھرتاؤں کو بھی اس پر اعتراض ہوا، لیکن مولانا صاحب کا استدلال یہ تھا کہ دین سیکھنا ہر اس شخص کا حق ہے جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ بازار حسن سے تعلق رکھنے والے چوکنا مسلمان ہیں، اس لیے انہیں اس نعمت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا ایک مدت تک 400 گھروں پر مشتمل اس کنجر محلہ میں جاتے اور ایک کونے میں بیٹھ کر درس قرآن دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ پیشہ ور خواتین ایک معقول تعداد ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے لگی۔ طارق جمیل صاحب انہیں میری بہنوں کہہ کر مخاطب کرتے اور نماز کا درس دیتے، امہات المومنین کے ایمان افروز واقعات بتاتے، صحابیات کے قصے سناتے اور کربلا کی عفت ماں بیبیوں کا تذکرہ فرماتے۔ آخر ایک روز ایک عورت نے کہا، مولانا تم روز ہمیں درس تو دینے آ جاتے ہو، لیکن ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم اس گندے کام سے توبہ بھی کر لیں تو کیا یہ معاشرہ ہمیں قبول کر لے گا؟ لوگ تو ہمیں دیکھ کر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہمیں اپنائے گا کون؟ مولانا صاحب نے کہا کہ رب پر توکل کرو، اور وہ فرماتا ہے تم میری طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تم ایک بار چل کر تو دیکھو، باقی رب پر چھوڑ دو تاکہ قیامت والے دن کوئی عذر تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ پھر مولانا صاحب نے یہ بات مختلف حلقوں میں چلائی۔ اس کار خیر کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں میں خفیہ اور علانیہ مہم چلائی۔ بہت سے نیک اور صالح نوجوان ان خواتین سے شادی کے لیے تیار ہو گئے اور آہستہ آہستہ پاکستان کے تیسرے بڑے بازار حسن کی آبادی گھٹنے لگ گئی۔ کئی سال لگے، آخر ایک دن وہ بازار ویران ہو گیا اور طارق جمیل صاحب نے وہ جگہ خرید کر مدرسے کے لیے وقف کر دی۔ اس سب مساعی کے باوجود طارق جمیل میرا آئیڈیل نہیں ہے، وہ ایک انسان محض ہے۔ اس میں بے شمار عیوب بھی ہیں۔ میری آئیڈیل شخصیت وہی ہے جنہیں تاجدار نبوت نواز کئی سال پہلے خالق کائنات نے شکل صدر کر ان تمام کمزوریوں سے پاک فرما دیا تھا جو عام انسانوں میں سے ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے فخر ضرور ہے کہ میرے آقا کا 15ویں صدی کا امتی طارق جمیل جیسا ہے۔ نعرے بازی، احتجاج، کافر کافر تیرا بازی سب کرتے ہیں، کاش کوئی مسئلہ بھی ہو جو اس حکمت و بصیرت سے معاشرے کا گان صاف کرے۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو اردو کالم کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔